ہم کو شہروں کے حوالے نہیں دینے پڑتے، ہم کو شہروں کے حوالے نہیں دینے پڑتے، ہم نے گھر بار نہیں صرف نام بنایا ہے۔ ایک عوامی خدمت گزار، ایک نڈر و بے باک قائد، ایک سینئر رکن مقننہ، ایک ممتاز لیڈر، ایک آواز جو لوگوں کے دلوں پر کرے حکومت۔ حوصلوں کی اڑان کا دوسرا نام ممتاز احمد خان۔ سرزمین حیدرآباد کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ اس سرزمین نے اپنی گود میں ایسے قابل فخر سپوتوں کو جنم دیا جنہوں نے اپنی قابلیت، لیاقت و اہلیت کے ذریعے اپنے مختلف کارناموں سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہی میں حیدرآباد کے ایک قابل فخر سپوت ممتاز احمد خان بھی شامل ہیں۔ اپنے دور کے ممتاز تاجر غلام غوث خان صاحب کے تجارتی گھرانے میں آنکھ کھولنے والے ممتاز احمد خان نے سٹی کالج سے HSC اور ممتاز کالج سے BSc کی تعلیم حاصل کی۔ ممتاز احمد خان نے جدوجہد کے مختلف مراحل طے کیے اور زندگی کے نشیب و فراز کو قریب سے دیکھا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک مثالی ریئلٹر کی حیثیت سے نام کمانے کے بعد 1978 سے باضابطہ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور اس وقت کے مرحوم صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہو گئے۔ 1986 میں ممتاز احمد خان ریاست نگر کے بلدی ڈویژن سے امیدوار بنائے گئے اور شاندار کامیابی درج کرواتے ہوئے انہوں نے کونسلر کی حیثیت سے پہلی مرتبہ حیدرآباد بلدی کونسل میں قدم رکھا۔ اب یہاں سے ان کی سیاسی صلاحیتیں پروان چڑھتی گئیں اور وہ رفتہ رفتہ سیاسی افق پر ایک چمکدار ستارے کی طرح نمودار ہونے لگے۔ 1994 میں پہلی مرتبہ وہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے سے آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب کیے گئے اور اللہ نے لگاتار ان کے سیاسی مقدر کو کامیاب کیا۔ 1994 سے لے کر 2018 تک ممتاز احمد خان نے کبھی سیاسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا اور لگاتار کامیاب ہوتے رہے۔ ان کی اس کامیابی کی خصوصیت یہ رہی کہ متحدہ ریاست آندھرا پردیش کی اسمبلی میں جہاں وہ رکن کی حیثیت سے عوامی مسائل اٹھاتے رہے، وہیں تشکیل تلنگانہ کے بعد تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے عوامی مسائل کو موضوع بحث لانے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ ایوان اسمبلی کے ایک سینئر رکن کی حیثیت سے انہیں اس بات کا بھی اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے 2019 میں پروٹیم اسپیکر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ ممتاز احمد خان، جسے قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے، خدا کے نام حلف لیتا ہوں کہ میں قانون کے روح سے رائج دستور ہند کا وفادار اور فرما بردار رہوں گا، ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور اس فرض منصبی کو جو مجھے تفویض کیا جانے والا ہے پوری دیانتداری سے انجام دوں گا۔ ممتاز احمد خان، رکن تلنگانہ قانون ساز اسمبلی، خدا کے نام حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے قواعد کا پابند رہوں گا، اس پر عمل کروں گا اور آداب مجلس کو ملوث رکھتے ہوئے ایوان کی روایت کا احترام کروں گا۔ ممتاز احمد خان عوام کی خدمت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، ممتاز احمد خان بے باکانہ انداز میں نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کی ایوان اسمبلی میں 5 مرتبہ نمائندگی کا ریکارڈ رکھنے والے ممتاز احمد خان کو گزشتہ انتخابات میں چار مینار حلقے سے ٹکٹ دیا گیا اور اب وہ ایوان اسمبلی میں تاریخی چار مینار حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
بظاہر سخت مزاج نظر آنے والے ممتاز احمد خان کو اللہ نے رحم دلی سے نوازا ہے اور وہ ان سے ملنے والے ہر شخص کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ناکام کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوتے رہے اور اللہ نے ان کے حصے میں کامیابیاں اور سربلندیاں عطا کی۔ یوں تو انہوں نے اپنے حلقوں میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام انجام دیے ہیں، جن میں بلدی، برقی، آب رسانی اور سڑکوں کی تنصیب کے کام شامل ہیں۔ تعلیمی سطح پر بھی ان کی گراں قدر خدمات رہی۔ ان کے چند اہم کارناموں میں یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے قریب بائی پاس کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی کام شامل ہیں۔ قائد ایوان مقننہ مجلس اتحاد المسلمین جناب اکبر الدین اویسی نے ممتاز احمد خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ تالاب کٹا اور بابا نگر کو قلعے میں تبدیل کرنے اور ان قلعوں کی فصیل سے اپنی آبادیوں کی بنیاد رکھنے والے شخص کا نام ممتاز احمد خان ہے۔ قلعہ بنا دیے، تالاب کٹا قلعہ، بابا نگر قلعہ، فلا قلعہ۔ ارے اس قلعے کو قلعہ بنانے والا قلعے کی فصیل سے اپنی آبادیوں کی بنیاد رکھنے والے کا نام ممتاز خان ہے۔ عزم و حوصلے کی شاندار مثال رکھنے والے ممتاز احمد خان کا سیاسی سفر پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ سیاسی سفر اسی طرح